لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ہمارے ناظرین کے کیے ہوئے سوالوں کے جواب دینے کا۔ خیال رہے کہ ہمارے ناظرین ہمارے چینل کے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے سوالوں کے جوابات قرآن و احادیث اور دیگر کتابوں کے حوالوں سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ ایک یہ سوال ہے کہ وضو کے فوائد کیا ہیں، فضائل اور فوائد کیا ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، اس تعلق سے سوال ہے۔ میں انشاءاللہ جواب عرض کرتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سنیے۔ وضو کے فضائل آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اس لیے توجہ کے ساتھ پورا بیان سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب آدمی وضو کرتا ہے تو چہرہ دھونے سے چہرے کے اور ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے اور سر کا مسح کرنے سے سر کے اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جی، اعضائے وضو میں یعنی وضو میں پارٹس آف باڈی میں، بدن کے پارٹس میں جو آپ دھوتے ہیں نا، اس کے دھونے کے ساتھ ہی وہاں سے جو گناہ ہوا ہے، اس کے ذریعے سے جو گناہ ہوا ہے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل جلد 1 کے صفحہ 130 حدیث نمبر 415 ہے۔ الحمدللہ۔ وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمان کہا، کیوں تبسم بھلا کر رہا ہوں؟ جواب سوال مخاطب دیا، پھر کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ الحمدللہ۔ اس روایت سے گناہ دھونے کا نسخہ بھی معلوم ہو گیا۔ گناہ دھونے کا، لوگ اس کا اس کا نسخہ پوچھتے ہیں، گناہ دھونے کا نسخہ ہے۔ الحمدللہ عز و جل وضو میں کلی کرنے سے منہ کے، ناک میں پانی ڈال کر صاف کرنے سے ناک کے، چہرہ دھونے سے پلکوں سمیت سارے چہرے کے، ہاتھ دھونے سے ہاتھ کے ساتھ ناخنوں کے نیچے کے، سر اور کانوں کا مسح کرنے سے سر کے ساتھ ساتھ کانوں کے، اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے ساتھ ساتھ پاؤں کے ناخنوں کے نیچے کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل وضو کرنے والے کے گناہ جھڑتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک ایمان افروز حکایت بھی ملاحظہ فرماتے جائیے۔ حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع مسجد کوفہ کے وضو خانے میں تشریف لے گئے تو ایک نوجوان کو وضو بناتے ہوئے دیکھا۔ اس سے وضو میں استعمال شدہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ امام اعظم نے وضو بناتے دیکھا ایک نوجوان کو۔ اب وہ نوجوان جو وضو بنا رہا تھا تو اس کے وضو کے قطرے ٹپک رہے تھے، تو امام اعظم نے اس نوجوان سے ارشاد فرمایا، اے بیٹے، ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لیں۔ تو اس نے فوراً عرض کی، میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو میں استعمال ہونے والے پانی کے قطرے ٹپکتے ہوئے امام اعظم نے دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا، اے میرے بھائی، تو زنا سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی، میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو کے قطرات ٹپکتے دیکھے تو اسے فرمایا، شراب نوشی اور گانے باجے سننے سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی، میں نے توبہ کی۔ سیدنا امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ پر کشف کے باعث چونکہ لوگوں کے عیوب ظاہر ہو جاتے تھے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں اس کشف کے ختم ہو جانے کی دعا مانگی۔ اللہ عز و جل نے قبول فرمائی، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرنے والوں کے گناہ جھڑتے نظر آنا بند ہو گئے۔ یہ المیزان الکبریٰ جلد 1 کے صفحہ 130 میں روایت موجود ہے۔ یعنی گناہ جو جھڑتے ہیں نا، یہ تو گناہ جھڑتے، یہ سمجھ میں آیا۔ یہ گناہ کون سے گناہ جھڑ رہے ہیں پانی سے، یہ امام اعظم کو دکھنے لگے تھے۔ امام اعظم کا کشف تھا، وہ امام اعظم کا عظمت و شان، وہ مقام تھا کہ وہ پانی وضو بناتے وقت، وضو بنانے والے کا جو پانی جھڑ رہا ہے نا، تو وہ بندے کا کون سا گناہ اس پانی کے ساتھ جھڑ رہا ہے امام اعظم کو نظر آ جاتا تھا، اور نظر آ جاتا تھا، 1 2 3 کئیوں کے نظر آنے لگے۔ تو امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا، یہ جو میری طاقت ہے، قوت ہے، میری آنکھوں میں جو یہ کمال ہے، مولا اس کمال کو تو واپس لے لے، میں سب کے گناہ دیکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کے اس کشف کی طاقت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے واپس لے لیا۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر کسی عمل میں اچھی نیت ہو تو اس کا ثواب، اچھی نیت ہو تو ثواب ملتا ہے، اچھی نیت نہ ہو تو اس کا ثواب نہیں ملتا۔ یہی حال وضو کا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں بار شریعت کے ایک حدیث پاک ہے کہ وضو پر ثواب پانے کے لیے حکم الہی بجا لانے کی نیت سے وضو کرنا ضروری ہے، ورنہ وضو ہو جائے گا ثواب نہ پائے گا۔
आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं वजू में नियत ना करने की आदत से गुनहगार होगा, इसमें नियत सुन्नत मुअक्कदा है। जी फतवा रज़विया मुखर्रजा जिल्द 4 सफ़ा 616 में दो हदीसों का खुलासा है कि जिसने बिस्मिल्लाह कहकर वजू किया उसका सर से पांव तक सारा जिस्म पाक हो गया, और जिसने बगैर बिस्मिल्लाह कहे वजू किया उसका उतना ही बदन पाक होगा जितने पर पानी गुजरा। इसलिए बिस्मिल्लाह करके वजू करनी चाहिए। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि सरकार मदीना सुल्तान बाकरीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु, जब तुम वजू करो तो बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कह लिया करो। जब तक तुम्हारा वजू बाकी रहेगा उस वक्त तक तुम्हारे फरिश्ते यानी किरामन कातिबीन तुम्हारे लिए नेकियां लिखते रहेंगे। ये अल-मुअजमुस सगीर लित-तबरानी जिल्द 1 के सफ़ा 73 हदीस नंबर 186 में मौजूद है। हदीस पाक में है कि बावजू सोने वाला रोजा रखकर इबादत करने वाले की तरह है। कंजुल उम्माल में हदीस पाक है। मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, बेटा अगर तुम हमेशा बावजू रहने की ताकत रखो तो ऐसा ही करो, क्योंकि मलकुल मौत जिस बंदे की रूह हालत वजू में कब्ज करता है उसके लिए शहादत लिख दी जाती है। शोबुल ईमान की यह हदीस पाक है। हमारे आका आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फरमाते हैं कि हमेशा बावजू रहना यह मुस्तहब है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहि सलातु व सलाम से फरमाया, ए मूसा अगर बेवजू होने की सूरत में तुझे कोई मुसीबत पहुंचे तो खुद अपने आप को बुरा भला कहना। फतवा रिज़विया में है कि हमेशा बावजू रहना सलाह ये इस्लाम की सुन्नत है, इस्लाम का तरीका है। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फरमाते हैं कि बाज आरिफीन ने फरमाया जो हमेशा बावजू रहे उसको 7 फजीलतें हासिल होती हैं। एक, मलाइका यानी फरिश्ते उसकी सोहबत पसंद करते हैं। नंबर 2, कलम उसकी नेकियां लिखती रहती है। उसके आज़ा तस्बीह करे, उससे तकबीर ऊला फौत ना हो। जब सोए अल्लाह ताला कुछ फरिश्ते भेजे कि जिन्नो इंस के शर से उसकी हिफाजत करे। सकराते मौत उस पर आसान हो। जब तक बावजू हो अमान इलाही में रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। यकीनन सर्दी, थकन या नजला, जुकाम, दर्द सर और बीमारी में वजू करना दुश्वार होता है, मगर फिर भी कोई ऐसे वक्त वजू करे जबकि वजू करना दुश्वार हो तो उसको बहुक्म हदीस दुगुना यानी डबल सवाब मिलेगा। अल-मुअजमुल औसत लित-तबरानी की हदीस पाक है। हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने गुलाम हमरान से वजू के लिए पानी मांगा और सर्दी की रात में बाहर जाना चाहते थे। हमरान कहते हैं कि मैं पानी लाया, उन्होंने मुंह हाथ धोए तो मैंने कहा अल्लाह आपको किफायत करे, रात बहुत ठंडी है। इस पर फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो बंदा वज़ूए कामिल करता है अल्लाह ताला उसके अगले पिछले गुनाह बख्श देता है। मसनद बज़्ज़ाज़ की यह हदीस पाक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने वजू के फराइज सुने, वजू के फजाइल सुने, वजू की बरकतें सुनी। अल्लाह तबारक तआला हम सबको बावजू रहने और वजू बनाने के बाद इसके सारे लवाज़िमात को करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी के अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।